ناولز فار ایور میں خوش آمدید. زندگی مسکرائی، پتہ نہیں کیا تھا، میں تو ابھی بھول بھی گئی ہوں، سوری. بٹ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے اس کا فرسٹ پارٹ سنا تھا، آئی نو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے کیونکہ میں اب 10 بجے اس کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے 11-12 بج جائے اس کو اپلوڈ کرنے میں، بٹ ہوپس ہو کہ جلدی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. لیکن میں نے جو کہ پرومس کیا تھا آج ہی دینے کا، تو اسی لیے پھر مجھے آج ہی دینا پڑا. بے شک ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، بٹ کوئی نہیں، آپ لوگ کل سن لیجیے گا. تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس سیکنڈ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. اور پھر وہ ہو گیا جو تیمور ملک چاہتا تھا. شادی کی تیاری دونوں طرف سے مکمل ہو چکی تھی. تیمور کی ساری فیملی ساہیوال سے لاہور آ گئی تھی. یوں چند ہی دنوں میں بڑی دھوم دھام سے سارا رخصت ہو کر ملک ہاؤس آ گئی. اس کے انتقام پر تو تیمور نے پانی پھیر دیا تھا. اس کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن یہ طے تھا کہ تیمور کے ساتھ سارا جلال نے کوئی مصلحت نہیں کرنی. تیمور بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا، لیکن اندر اس کا استقبال جس انداز میں ہوا تھا وہ تیمور کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، بلکہ وہ اس اہم دن کے لیے خود کو ذہنی طور پر بہت دنوں سے تیار کر چکا تھا. دروازہ لاک کر کے وہ دبیز کارپٹ پر قدم اٹھاتا بیڈ کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا، لباس فاخرہ سے خود کو آزاد کیے. اس وقت وہ سادہ سے گلابی کاٹن کے سوٹ میں اپنے ملکوتی حسن سمیت بیڈ پر کروٹ کے بل بے خبر سو رہی تھی. انداز بھی ایسا جس میں کسی ڈر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا. اسے بغور دیکھتے تیمور کے تصور میں اس کا دلہن کا روپ آ گیا. آج وہ دلہن بنی کس قدر حسین لگ رہی تھی. یہ کوئی تیمور سے پوچھتا کہ اس کی نظر اس دشمن جان کو دیکھ دیکھ کر سیر نہیں ہو رہی تھی. حالانکہ آج وہ خود بھی اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت غضب ڈھا رہا تھا. بیجی نے تو بیٹی اور بہو کی نہ جانے کتنی بار نظر اتاری تھی. تیمور کا جی چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے اور اپنی محبت اور عشق کی بےتابیوں کی کہانی سنائے، لیکن وہ مجبور تھا. ایک گہرا سانس لیتے اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سائڈ دراز کھول کر میرون کلر کا ایک کیس نکالا اور پڑھ کر سارا کی پائنتی آ گیا. پھر کچھ سوچ کر بیڈ کے کونے پر ٹک گیا. میرون کیس کھولا تو اس میں وائٹ گولڈ کی انتہائی نفیس اور نازک سی زنجیر 2 پازیبوں کی صورت میں موجود تھی، جن میں گھنگروؤں کے بجائے چھوٹے چھوٹے سفید ہی نگ لگے ہوئے تھے. تیمور نے بڑی چاہ سے اس کے لیے یہ رونمائی کا تحفہ خریدا تھا. اس کی نظریں سارا کے پیروں کی سمت اٹھی تھی. کیوٹکس لگے گلابی پیروں پر مہندی کے خوبصورت گل بوٹوں نے عجیب بہار دکھائی ہوئی تھی. تیمور نے بہت آہستگی سے اس کے دونوں پیروں میں پازیبیں پہنا دی. وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ ذرا سا بھی نہیں کسمسائی تھی. پازیبیں اس کے پیروں میں سج گئی تھی. تیمور نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. صبح جب سارا بیدار ہوئی تو اسے جہازی سائز بیڈ کا دوسرا کونا خالی نظر آیا تھا. وہ ایک دم چونکی تھی. کروٹ بدلی تو اس دشمن جان کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے پایا. سفید کلف لگا کاٹن کا شلوار قمیض سوٹ زیب تن کیے وہ گیلے بالوں میں برش چلا رہا تھا. صبح بخیر زندگی. ڈریسنگ کے آئینے سے تیمور نے سارا کو جاگتے دیکھ کر اس کی سمت بڑی جاندار مسکراہٹ اچھالی تھی. سارا نے بڑی ناگواری سے اس کی سمت دیکھا تھا. 10 بج رہے ہیں، اب اٹھ جاؤ، کیونکہ میری شریر بھابیاں صبح سے 2 بار دروازہ بجا چکی ہیں. وہ برش رکھ کر سارا سے بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں مخاطب ہوتا بیڈ کے کونے پر ٹک گیا تھا. اس کے انداز نشست کو دیکھ کر سارا اپنے پیر سمیٹتی فوراً اٹھ بیٹھی تھی. یہ خلق تو اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو وہ چونک اٹھی. یہ زیور تو اس نے نہیں پہنا تھا. وہ الجھی تھی. یہ تمہاری رونمائی ہے. اب دیکھو نا، میں رات میں تمہیں جگا دیتا تو یقیناً بیڈ روم میں طوفان برپا ہو جاتا. اس کے خواب دیدہ حسن کو آنکھوں میں جذب کرتا تیمور انتہائی شریر دکھائی دے رہا تھا. کیا ضرورت تھی اس ڈرامے کی؟ سارا نے اس کی سمت طنزیہ انداز میں دیکھا. شلوار سوٹ میں سارا نے اسے بہت کم دیکھا تھا، لیکن یہ لباس بھی اس کی پرسنالٹی پر بہت جچتا تھا. نگاہ جھکا کر وہ فوراً ان پازیبوں کے لاک کھولنے لگی، لیکن وہ اس قدر مضبوط تھے کہ سارا کی کوشش بیکار گئی. یہ لاک اب کوئی جیولر ہی کھول سکتا ہے مائی ڈیئر. تیمور نے اس کے دونوں حنائی ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے. اسی وقت دروازہ ایک بار پھر بجا تھا اور بجانے والے اب کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے. تیمور نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑے اور اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھا. دروازہ کھلا تو اس کی دونوں بھابیاں رابعہ اور شمائلہ معنی خیز انداز میں مسکراتی ہوئی کھڑی تھی. اس سے پہلے کہ وہ دونوں تیمور کی درگت بناتی، وہ انہیں اندر آنے کا راستہ دے کر فوراً بیڈ روم سے باہر نکل گیا اور وہ دونوں ہنستی ہوئی سارا کی سمت بڑھی.
اور پھر ان دونوں کے شب و روز اسی طرح گزرنے لگے۔ اس دن بھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تیمور ہسپتال کی تیاری کے لیے دوبارہ بیڈ روم کی سمت بڑھا تھا۔ جاتے جاتے اس نے سارا کے اطمینان کو بغور دیکھا، جو ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار بینی میں مصروف تھی، لیکن چہرے پر نقاہت دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلا تو سارا کو ڈائننگ ٹیبل پر ہنوز اسی مصروفیت میں پایا۔ ہسپتال نہیں چلنا کیا؟ رات سے اس کا موڈ بے حد بگڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تیمور کو ہی اسے مخاطب کرنا پڑا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ میں آج ریسٹ کروں گی۔ سارا کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ اس نے اخبار سے نظریں اٹھاتے ہوئے تیمور کو جواب دیا تھا۔ ناشتہ تو وہ کر چکی تھی۔ ملازموں کو معمول کے کام اور دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر تیمور کی اسٹڈی میں آ گئی، جو بیڈ روم سے متصل تھی۔ آج پہلی بار اس نے اسٹڈی روم میں قدم رکھا تھا۔ اس کی اسٹڈی میں میڈیکل سے متعلق بے حد نایاب اور قیمتی بکس تھی۔ سارا تو خود مطالعے کی بے حد شوقین تھی۔ اس نے ایک ریک سے کتاب نکالی تھی، لیکن کتاب کے ساتھ ایک سیاہ کور کی ڈائری بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ موٹی سی کتاب کو سنبھالتے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ سارا نے کتاب کو سینٹر ٹیبل پر رکھا اور جھک کر ڈائری اٹھا لی، لیکن کھلی ڈائری پر جگہ جگہ اپنا نام دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا تیمور ڈائری لکھتا ہے؟ سارا نے بڑبڑاتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ اس نے یہ سلسلہ کالج کے دور سے شروع کیا ہوا تھا، لیکن یہ کیا؟ ڈائری کے ہر صفحے پر سارا کا ذکر تھا۔ سارا کی تو عجیب حالت ہو رہی تھی، کتاب پڑھنا بھول بھال گئی۔ ڈائری تھامے وہ اسٹڈی روم سے نکل کر فوراً اپنے بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ اس ڈائری کو شروع سے تفصیل سے پڑھنا چاہتی تھی۔ تجسس لیے صوفے پر بیٹھ کر سارا نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تھا۔ یہ ڈائری تسلسل سے نہیں لکھی تھی، بلکہ اپنی زندگی کے اہم اوقات لکھے ہوئے تھے۔ 25 دسمبر۔ انکل جلال کی فیملی کا ہمارے گھر بچپن سے آنا جانا تھا۔ اکثر بچوں کی چھٹیوں میں انکل اور آنٹی شہناز بچوں سمیت ساہیوال ہمارے گھر آتے، اور کبھی ابا جی کے ساتھ ہم لوگ لاہور ان کے گھر جاتے تھے۔ ابا باجی اور انکل جلال کی دوستی مثالی تھی۔ سارا کانچ کی گڑیا کی مانی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں عمر میں اس سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ جب بھی حویلی آتی میں اس کو خوب گود میں اٹھائے پھرتا، لیکن وہ خوب چیخے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ ایسے میں بیجی مجھے خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے سارا کو میری گود سے لے لیتی، جبکہ آنٹی شہناز کہتی کہ یہ نئے لوگوں سے بہت کم مانوس ہوتی ہے۔ خیر بچپن ہمارا اسی طرح گزر گیا۔ 4 اپریل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمود لالا کی شادی تھی۔ سارا میٹرک میں تھی اور میں سیکنڈ ایئر میں تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ محمود لالا کی شادی میں آئی تھی۔ بچپن کی سارا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی سارا میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ جو ایک کلی کی مانند ہوا کرتی تھی، اب کھلا ہوا گلاب بن چکی تھی۔ سارا شوخ و چنچل ضرور تھی، لیکن اس کا انداز بہت لیے دیے قسم کا تھا۔ اچھی تو وہ مجھے بچپن سے لگتی تھی، لیکن اس اچھے لگنے کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا تھا۔ میں سارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ جتنے دن وہ محمود لالا کی شادی کے سلسلے میں حویلی میں رہی، مجھے اس کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ ہی نظر آیا تھا۔ محمود لالا کی شادی کی 1 سال بعد بلال بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ اس شادی میں بھی سارا کا رویہ میرے لیے نو لفٹ والا ہی تھا۔ تغافل اس کی عادت تھی یا پھر وہ مجھے دیکھ کر یہ انداز اپناتی تھی، میں دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ 25 اپریل۔ میں کمپیوٹر لائن جوائن کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے سنا سارا میڈیکل لائن جوائن کر رہی ہے تو میں نے بھی لاہور کے اسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا جس میں سارا نے لیا تھا۔ میری رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ منصور لالا آرمی میں میجر تھے اور آج کل ان کی پوسٹنگ لاہور میں تھی۔ میں انہی کے پاس شفٹ ہو گیا۔ مجھے میڈیکل کالج میں دیکھ کر سارا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ہمیں 1 ماہ ہوا تھا کلاسز اٹینڈ کرتے کہ اچانک سارا کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ظاہر ہے اس کی فیملی سمیت ہماری فیملی کو بھی اس غم سے دھچکا لگا تھا۔ سارا تو کئی دنوں تک کالج نہیں آئی تھی۔ 15 جولائی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سارا کا رویہ مجھے بے حد ڈس ہارٹ کر رہا تھا۔ کالج کلاس فیلو ہونے کے باوجود اس کی میرے ساتھ برائے نام الیگ سلیگ تھی، حالانکہ اس کی دوست ثانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کے سرد رویے کو دیکھتے میں سارا کو جلانے کے لیے کالج کی دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا، اور پھر میری شخصیت تو تھی ہی ایسی پرکشش کہ میں جس لڑکی کی سمت نظر اٹھاتا وہ از خود میری طرف کھنچتی چلی جاتی۔ لیکن میری ان سرگرمیوں کا سارا پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ مجھ سے اور زیادہ برگشتہ نظر آنے لگی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کالج میں کسی نے سارا کو میرے نام سے محبت نامے لکھنے شروع کر دیے۔ خیر جب بات کھلی تو منصور لالا تک پہنچ گئی۔ میری اور سارا کی خوب لڑائی ہوئی، کیونکہ میں بے قصور تھا۔ میں نے سارا کو محبت نامے نہیں لکھے تھے، لیکن اس نے منصور لالا کے سامنے مجھے ہی مجرم بنایا تھا۔
لیکن پھر یہ بھید بھی بہت جلد کھل گیا۔ یہ محبت نامے ہماری کلاس کے کاشف کے شریر گروپ نے لکھے تھے۔ یہ سچائی بھی میں نے سارا کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔ اصل مجرم کو دیکھ کر وہ میرے سامنے کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ میں یہاں سرخرو ہو گیا تھا۔ پھر سارا نے منصور لالا کے سامنے بھی مجھے سرخرو کیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے ناراض تھے اور پھر میرے کہنے پر کاشف کے سارے گروپ نے سارا سے معذرت کی تھی۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا تھا۔ اس معاملے کی وضاحت کے بعد میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ سارا مجھ سے سوری کرے گی، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے سوری نہیں کی، لیکن میرے اندر کی سرد موری اب ختم ہو گئی تھی۔ لیکن میں بھی اس کے آگے جھکا نہیں۔ اگر وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی بات کرتی تھی تو اب میں نے بھی خود پر ایسا ہی خول چڑھا لیا تھا، لیکن اسے جلانے کی سرگرمیاں نہیں چھوڑی تھی۔ 15 اگست کالج میں یہی ہمارا آخری سال تھا۔ فائنل ایگزامز ہو گئے اور رزلٹ آنے کے بعد ہاؤس جاب کے دوران ہم پھر اکٹھے ہو گئے۔ یہاں بھی سارا کا رویہ میرے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ وہ زیادہ تر ثانیہ کے ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ البتہ ثانیہ کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ ہی تھا۔ ہسپتال کے بڑے بڑے سرجن ڈاکٹرز کے درمیان میں اپنی ذہانت کی وجہ سے کافی مقبول ہو گیا تھا، لیکن کچھ فیمیل ڈاکٹرز تو میری سحر تر شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ انہی میں سے ایک شرمین ڈاکٹر بھی تھی جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی تھی اور میں بھی اسے خوب لفٹ کرواتا تھا۔ پھر انہی گزرتے دنوں میں ہسپتال میں سارا کے ساتھ ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ ایک مریضہ کی موت جو زہر کھانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اس کا جھوٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سارا سے گن پوائنٹ پر بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ ساری کارروائی سرجن عارف کمال کے روم میں ہو رہی تھی، اور اس وقت سرجن عارف کمال اپنے روم میں موجود نہیں تھے۔ صرف سارا تھی جو ان نوجوانوں کے نرغے میں پھنسی آنسو بہا رہی تھی۔ یہاں بھی میں نے سارا کو بچایا تھا۔ 8 ستمبر آج کل میں دیکھ رہا تھا سارا بےحد خاموش سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں میرے لیے جو ہر وقت ایک تناؤ نظر آتا تھا، مجھے اس میں لچک سی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ مجھ سے اکیلے میں اپنی تمام غلطیوں پر سوری کرنے آ گئی تھی۔ سارا جلال اور مجھ سے سوری۔ اس وقت تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، لیکن میں اسے پہلی بار معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے سارا کو خوب سنا کر وہاں سے اٹھ گیا، اور وہ جو کبھی مجھے چھوڑتی نہیں تھی اس وقت خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ 20 اکتوبر میرا رویہ دیکھ کر اس دن کے بعد سارا کی مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی تھی کہ سارا مجھے ڈاکٹر شرمین کے ساتھ دیکھ کر بری طرح جل جاتی تھی۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر گو سکون ملتا تھا، اور پھر ہوا یوں کہ ہمیں ملانے کا محرک بھی ڈاکٹر شرمین ہی بنی۔ آنسو بہاتے وہ سارا کا اعتراف محبت میرے روم کو سرشار کرتا گیا، اور اب میں نے بھی اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے صرف محبت کیا تو سارا نام کی لڑکی سے، باقی سب تو اس تک پہنچنے کے مورے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت پا کر بے حد خوش تھے۔ البتہ ثانیہ نے ہماری خوب کلاس لی تھی۔ پھر انہی گزرتے دنوں میں ہم نے اپنی مستقبل کی پلاننگ بھی کر لی تھی۔ ہاؤس جاب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سارا سے کہہ دیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ابا جی اور بیجی میرا پروپوزل لے کر آ جائیں گے۔ میری بات سن کر سارا نے شرما کر سر جھکا دیا تھا۔ اس کا یہ دلکش روپ میں نے اپنی آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ منصور لالا کی بھی چھٹیاں تھیں۔ میں انہی کے ساتھ ساہیوال آ گیا۔ ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر بیجی بے حد خوش نظر آئی۔ میں بیجی سے اکیلے میں سارا کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 دن سے مجھے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ خیر اس رات مجھے بیجی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ بیجی اس وقت اپنی خوابگاہ میں اکیلی تھی۔ ابا جی کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئے تھے۔ میں خوابگاہ میں داخل ہونے لگا تھا، لیکن مجھ سے پہلے وہاں پر منصور لالا موجود تھے۔ بیجی ان سے ہمیشہ کی طرح شادی کرنے پر زور دے رہی تھی۔ خوابگاہ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور آگے دبیز پردے گرے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ منصور لالا ہمیشہ کی طرح شادی کے لیے انکار کر دیں گے، لیکن اس وقت میری نظروں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے جب منصور لالا نے سارا جلال احمد کا نام شادی کے لیے لیا۔ میں خوابگاہ کے اندر داخل ہوتے رہ گیا۔ بیجی مارے خوشی کے رونے لگی تھی۔ ان کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ آخر ان کا بیٹا اتنے سالوں بعد شادی پر راضی ہو گیا تھا۔ وہ خدا کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ آج ان کا بیٹا اس بے وفا عورت کی یادوں سے باہر نکل آیا تھا۔ میں تیمور ملک ان چند لمحوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالا۔ میرا بھائی میری محبت کو اپنا شریک سفر بنانا چاہتا ہے۔ تقریباً 10 سال بعد وہ شادی کے لیے راضی ہوئے تھے۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا خود غرض بن جاؤں یا پھر قربانی دے دوں؟ دل نے کہا خود غرض بن جاؤ، لیکن دماغ نے فوراً نفی کرتے قربانی دینے کا حکم دیا۔ محبت پر خونی رشتہ غالب آ گیا، اور میں نے اپنی محبت سارا جلال اپنے بھائی منصور لالا کی جھولی میں ڈال دی اور ہونٹوں پر ہمیشہ کے لیے قفل لگا دیے۔
20 نومبر۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی ہم دونوں بھائی لاہور واپس آ گئے۔ بیجی اور ابا جی کو منصور لالا کی پسند معلوم ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے دیر نہیں کی بلکہ اسی ہفتے میں لاہور آ کر منصور لالا کی منگنی کی رسم سارا سے کر دی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ تمام کام بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ منصور لالا کے چہرے پر میں نے ایک عرصے بعد طمانینت اور سکون دیکھا تھا۔ مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے نیو یارک جانا تھا، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ملک چھوڑ دوں۔ شاید میں سارا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں مجھے آج اسلام آباد جانا تھا۔ منصور لالا کی منگنی کو آج دوسرا دن تھا اور میں نے کل سے اپنا موبائل آف رکھا ہوا تھا، سارا کی وجہ سے۔ منصور لالا آفس جا چکے تھے اور میں بھی اسلام آباد جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ شام میں میری فلائٹ تھی کہ ماں سارا گھر آ گئی۔ میں اسے اپنے روبرو دیکھ کر بری طرح گھبرایا تھا۔ اس طرف تو میرا دھیان نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ملنے بھی آ سکتی ہے۔ ایک پریشانی کے عالم میں سارا نے مجھے ساری رام کہانی سنائی تھی، ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے گھر سے پرپوزل آ رہا ہے۔ یہ خبر تو میرے گھر والوں نے مجھے ضرور بتائی تھی، لیکن کس کا پرپوزل آ رہا، نہ انہوں نے مجھے نام بتایا اور نہ میں نے نام پوچھنے کی کوشش کی۔ مجھے تو معلوم تھا کہ تمہارے گھر سے میرے لیے تمہارا ہی پرپوزل آ سکتا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ تیمور یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا تم اتنے بے خبر تھے؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی اور میں نے جی کڑا کر اس وقت سارا کو وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں نے ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا۔ میں نے اس سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیا ہے جو آج تک وہ میرے ساتھ کرتی آئی تھی۔ اس انکشاف پر پہلے تو وہ بڑی بے یقینی سے میری طرف ہکا بکا انداز میں دیکھنے لگی، پھر جو وہ بلک بلک کر روئی کہ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی محبت سارا کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا تھا۔ میں یہ سچائی سارا کو کیسے بتاتا؟ میں نے سارا کو اس وقت اتنی نفرت دکھائی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میں یہی چاہتا تھا کہ سارا مجھ سے بدگمان ہو کر اتنی نفرت کرے کہ منصور لالا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرتے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن ہائے رے میری قسمت، نہ جانے کس وقت سے منصور لالا لاؤنج کے دروازے میں کھڑے ہم دونوں کی تمام باتیں سن رہے تھے۔ منصور لالا بڑے غضبناک انداز میں میری طرف بڑھے اور کھینچ کر میرے گال پر تمانچہ رسید کیا۔ سارا اس وقت وہاں سے فوراً نکلی تھی۔ میرا کھیل ختم ہو چکا تھا اور اب منصور لالا مجھے اپنی عدالت میں لیے کھڑے تھے اور میرے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھے فوراً ساہیوال چلنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ خیر ہم دونوں بھائی اسی دن ساہیوال پہنچ گئے۔ حویلی میں ہماری آمد پر سبھی حیران ہو گئے تھے۔ منصور لالا نے بغیر کسی لحاظ کے سب کے سامنے میرے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ کھول دیے، جو کچھ میں نے آج تک سارا کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ ابا جی اور بیجی اور محمود لالا سب لوگ میرے کارناموں پر حیران و پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ابا جی کا تو مارے غصے کے برا حال تھا، میں نے ان کے عزیز دوست کی بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ بیجی تو مارے دکھ کے خاموش تھی، البتہ محمود لالا بھی مجھے خوب لعنت ملامت کر رہے تھے، بقول ان کے تم جیسے بردبار شخص سے ہمیں ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ منصور لالا نے اسی وقت فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا جو میرے بھائی کو پسند کرتی ہے۔ پتر تیری شادی کا ارمان لیے تو میں قبر میں جا سوؤں گی۔ بیجی منصور لالا کے اس واضح انکار پر رونے لگی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اگر میں اس وقت سچائی بیان کرتا تو کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہیں کرتا، بلکہ الٹا یہ کہا جاتا کہ میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ میں ان سب کی نظروں میں جھوٹا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری قربانی کا یہ صلہ ملے گا تو شاید میں 1000 بار سوچتا، پھر کوئی قدم اٹھاتا۔ بیجی آپ روئیے نہیں، میں شادی کروں گا۔ آپ خالہ جان کی شمائلہ کو میرے لیے مانگ لیں۔ میری سماعتوں نے منصور لالا کی طرف دھیان دیا۔ لیکن پتر اب سارا کا کیا ہوگا؟ ہم جلال بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بیجی کے لہجے میں تفکر نمایاں تھا۔ محمود کی ماں اب سارا سے تیمور شادی کرے گا تاکہ اسے معلوم ہو کسی عورت کی عزت و حرمت سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ ابا جی بڑے مطمئن انداز میں بیجی سے مخاطب ہوئے تھے۔ ابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ساری کارروائی میں نے پہلی بار لب کشائی کی تھی، کیونکہ ابا جی تو میرے سر پر بم گرا چکے تھے۔ یہ قدرت میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہی تھی؟ میں روتا یا خوش ہوتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انکار کیا تو شوٹ کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے تمہیں، ابا جی غضبناک انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ کمرے میں موجود بیجی اور میرے دونوں بھائیوں نے بھی ان کی تقلید کی تھی، کسی نے ایک حرف بھی تسلی کا نہیں کہا تھا۔ 5 نومبر۔ آج میرا سارا سے نکاح ہو گیا۔ ابا جی نے یہ سارے مرحلے کیسے طے کیے تھے؟ جلال انکل سے معذرت کی، سب کچھ مجھے بیجی نے بتا دیا تھا۔ میں نکاح کے وقت پوری توقع لگائے بیٹھا تھا کہ سارا ضرور انکار کر دے گی، لیکن مشرقی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت پر قربان ہو جاتی ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے سارا کی خاموشی میں ہوا تھا۔
12 नवंबर। मैंने ये सब भाई की मोहब्बत में किया या फिर मुझसे ये सब जज्बातियत में हुआ? ये सब सोच सोच कर मैं इन चंद दिनों में पागल हो गया था। मेरी अच्छाई मेरे लिए सबसे बड़ी बुराई बन गई थी, और सबसे बढ़कर सारा, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहा था, क्या वो कभी मेरी इस सच्चाई पर यकीन कर लेगी? नहीं, कभी नहीं। इस आखिरी मुलाकात में जो नफ़रत अपने लिए सारा की आंखों में देखी थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी ज़िंदगी कांटों भरी राह गुजर पर आ गई थी। मेरे अपने मुझसे अभी तक खफा थे, हालांकि मैं गुनहगार नहीं था। फिर न्यूयॉर्क जाने से कबल मैंने उन सब से माफ़ी मांगी थी, और सब ने मुझे माफ़ कर दिया था। भेजी तो माँ थी, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर सारा से भी माफ़ी मांगने और उसे मनाने को कहा था। उनसे तो हामी भर ली, लेकिन सारा का सामना करने या फ़ोन पर उससे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, और मैं उसी तरह न्यूयॉर्क आ गया। सारा ने लर्ज़ते हाथों से डायरी का सफ़ा पलटा, लेकिन आगे सारी डायरी खाली थी। शायद उसने डायरी लिखना छोड़ दी थी। तैमूर। एक अरसे बाद सारा के दिल की गहराइयों से ये नाम चाहत बनकर निकला था। आंसू न जाने कब से उसके रुखसारों पर बह रहे थे। उसे होश कब था? डायरी के इंकशाफ ने उसे अंदर से झंझोर डाला था। सारे राजों से पर्दे उठ गए थे। उसकी आंखों के सामने मंजर बहुत वाज़े हो चुका था। दिल एक खुशी के आलम में झूम उठा था। माँ फ़ोन की बेल पर सारा चौंक उठी। निगाह सामने दीवार पर लगे क्लॉक पर उठी थी, जो दोपहर के 2 बजा रहा था। वो डायरी पढ़ने में इस कदर महव थी कि उसे वक्त का एहसास नहीं हुआ। सारा ने सोफे से उठकर डायरी पहले बेड साइड दराज में रखी, फिर मुसलसल बजते फ़ोन की सिमत बढ़ गई। हेलो। खुद को नॉर्मल करते सारा ने रिसीवर कान से लगाया था। डॉक्टर सारा, सर्जन तैमूर अभी कुछ देर पहले अस्पताल से घर के लिए निकले थे, लेकिन अस्पताल के नज़दीक ही उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनके अस्पताल के डॉक्टर शाहिद सारा को इत्तला दे रहे थे। डॉक्टर शाहिद तैमूर के मुतालिक आगे भी कुछ बता रहे थे, लेकिन उस दिल दहला देने वाली खबर को सुनकर रिसीवर सारा के हाथ से छूट गया था। अस्पताल के यख बस्ता कॉरिडोर में वो बाबा जान और बिलाल अहमद के साथ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो दोनों सारा को हौसला दे रहे थे, लेकिन तफक्कुर और परेशानी उन दोनों के चेहरे से खौफदीदा थी, क्योंकि तैमूर आईसीयू में था। बज़ाहिर एक्सीडेंट में उसे जिस्मानी चोट नहीं लगी आई थी, लेकिन दिमाग पर अंदरूनी चोट बहुत शदीद आई थी, जिसकी वजह से वो कोमे में चला गया था। और यही बात सारा को ख़तरे का अलार्म दे रही थी, क्योंकि आम शख्स को तो आईसीयू में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन सारा तैमूर की एक झलक देखने को बेकरार थी। वो उसे शीशे की दीवार से देखने की बजाय आईसीयू में घुस गई थी। 2 न्यूरो सर्जन और कुछ डॉक्टर का स्टाफ तैमूर के बेड के इर्द गिर्द खड़ा उसे ट्रीटमेंट दे रहा था, और वो बेहिस बेड पर पड़ा मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए सांस ले रहा था। सारा को अपना दिल फटता महसूस हुआ। जी चाहा चीखे मार मार कर रोई, लेकिन बामुश्किल खुद को संभाला, लेकिन आंसुओं को ना रोक सकी। वहाँ डॉक्टर जवेद ने, जो उसके बाबा के हम उम्र थे, उसे शानों से थामा और आईसीयू से बाहर ले आए। वो उसकी दिली कैफियत से वाकिफ़ थे। बाबा जान ने साहिवाल भी इतला दे दी थी। शाम तक अब्बा जी और बेजी और महमूद लाला भी अस्पताल पहुंच गए थे। सारा दोपहर से बाबा जान और बिलाल अहमद के हौसलों के सहारे बैठी थी, लेकिन बेजी के गले लगकर वो बुरी तरह रोई थी। बेजी ने कमाल ज़ब्त से उसे संभाला था। अब्बा जी और महमूद लाला ने भी उसे प्यार से तसल्ली दी थी, लेकिन उसका दिल न जाने क्यों तसल्लियों से नहीं बहल रहा था। यूँ एक दिन गुजर गया तो दूसरा तुलू होने वाला दिन उन सब के लिए एक नई आस लेकर आया था कि शायद तैमूर आंखें खोल दे। लेकिन हर आने वाला दिन नए दिन की आस दिला जाता, और तैमूर यूं ही बेहसो हरकत पड़ा था। सारा का बसेरा आजकल अस्पताल में ही था। वो घर जाने को तैयार नहीं थी। बेजी उसके साथ थी। मर्द हजरात भी सारे उधर ही थे। घर से राबिया और समिया भी तैमूर को रोज़ देखने आती थी। सारा की हालत किसी से देखी नहीं जाती थी, लेकिन क्या कहा जाता, उसके सामने पूरे आले खाना को अपने हौसले बुलंद रखे थे। इस वक्त भी वो आईसीयू के शीशे की दीवार से तैमूर को देख रही थी। अंदर सर्जन जावेद और सर्जन इकबाल जहदी तैमूर का चेकअप कर रहे थे। आज उससे 9वां दिन था। कोमे की हालत में सर्जन जावेद और सर्जन इकबाल ने सारा को अंदर आने से मना किया था, क्योंकि अगर वो अंदर चली जाती तो उसके आंसू खुश्क नहीं होने थे। हालांकि डॉक्टर्स तैमूर की तरफ से बहुत पुरुमीद थे, लेकिन सारा अपने दिल का क्या करती, जिसे किसी पल करार नहीं था। न जाने क्यों ये खौफ दिल में कुंडली मारे बैठ गया था कि तैमूर उससे दूर होता जा रहा है। तैमूर को देखते देखते उसके जहन की स्क्रीन पर उसकी बेशुमार मोहब्बतें किसी फिल्म की तरह चल रही थी, लेकिन इन मोहब्बतों पर वो अपना रद्द-ए-अमल कैसे भूल सकती थी। अल्लाह करे तुम मर जाओ तैमूर। हाँ, यही बद्दुआ तो मैंने उसे दी थी। तुम बेवा हो जाओगी, इसमें भी सरासर तुम्हारा नुकसान होगा। तैमूर ने भरपूर शरारत से मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सारा ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। इस याद ने उसकी रूह को लर्जा दिया था।
وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ خود کو کوستے سارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ تیمور، صرف ایک بار آنکھیں کھول دو۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں ہزار دعائیں تھیں۔ صرف ایک بار۔ پیشانی شیشے کی دیوار سے ٹکائے وہ دھیرے دھیرے خود کلامی کر رہی تھی۔ اور پھر 10واں دن ان سب کی آزمائش کا آخری دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دیا تھا۔ تیمور نے فجر کے وقت آنکھیں کھول دی تھی۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو ہسپتال کے ڈاکٹرز اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں دوڑ گئی۔ اسی وقت اس کے گھر والوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور سارا کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے مردہ تن میں جان ڈال دی ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز نے سارا کو انفرادی طور پر مبارکباد دی تھی۔ منصور ملک کو بھی اسلام آباد اطلاع پہنچ گئی تھی کیونکہ اس واقعے سے انہیں ابھی تک بے خبر رکھا تھا۔ خبر سن کر منصور ملک خفا ہوئے تھے کہ انہیں کیوں بے خبر رکھا تھا۔ سارے گھر والے اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے لیکن سارا ان سب کے درمیان نہیں تھی۔ نہ جانے اس میں اب تیمور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے تیمور کے ہوش میں آنے کے بعد بھی اسے فی الحال میڈیسن کے زیر اثر رکھا تھا۔ جلدی وہ ایک بار پھر غنودگی میں چلا گیا اور سارا نے اس کی نیند کے دوران روم میں قدم رکھا تھا۔ 2 دن وہ ہسپتال میں رہا اور ان 2 دنوں میں سارا اس کے روم میں اس وقت ہی جاتی جب وہ نیند میں ہوتا تھا۔ منصور ملک فون پر روز بھائی کی خیریت پوچھتے۔ وہ کچھ آفیشیل کاموں میں پھنسے ہوئے تھے اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ تیسرے دن تیمور ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی چھاپ اس کے لمبے چوڑے وجود پر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ خیر ابھی ڈائٹ لینے سے یہ سب تو ٹھیک ہو جانا تھا لیکن وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے گھر والوں کے درمیان تو پھر بھی خوش باش نظر آتا تھا لیکن سارا کی طرف بھولے سے بھی کبھی نظر نہیں اٹھاتا تھا اور یہی بات سارا کو کھٹک رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس طرح سے خیال رکھ رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ایک بیڈ روم میں آج کل وہ دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ پہلے تو تیمور کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی لیکن اب ایک جامد خاموشی تھی اور سارا اب اس کی طرف پیش قدمی کرتے اور اس کو حقیقت بتاتے جھجک رہی تھی۔ عجیب ٹینشن میں وہ مبتلا تھی۔ پھر اسے صحت مند ہوتے دیکھ کر 5ویں دن ابا جی، محمود لالا، رابعہ بھابھی تو سائیوال کے لیے روانہ ہو گئے لیکن بیجی بیٹے کے پاس رک گئی تھی۔ تیمور نے بھی انہیں روک لیا تھا۔ دوسری صبح منصور ملک بھی اچانک پہنچ گئے۔ بیجی اور سارا سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ تیمور کو کتنی دیر سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ یار تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ میں اپنے آفیشیل کاموں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا ورنہ میں نے تو اسی دن آ جانا تھا جس دن مجھے خبر ہوئی تھی۔ وہ تیمور کو سینے سے لگائے اپنی مصروفیت بتا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں لالا، آپ کی مصروفیت میں سمجھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کی دعاؤں نے تو مجھے بچا لیا ہے۔ بھائی سے الگ ہوتے تیمور کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی اور بیجی کے ساتھ کھڑی سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہ بات اسے ہی جتا رہا ہے۔ سرمئی کلر کے شلوار سوٹ میں ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو میں بھی اس کی شخصیت بے حد پرکشش دکھائی دے رہی تھی اور جب وہ نکسک سے تیار ہوتا تو کہیں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہوگا۔ لیکن اب یہ شاندار شخص صرف میرا ہے۔ اس کی بات پر افسردہ اور اپنی سوچ پر مسرور ہوتے سارا کی دھڑکنوں نے بڑا مدھر سر بجایا تھا۔ بھائی سارا، اچھا سا ناشتہ کرواؤ۔ یہ پلین والوں کا ناشتہ بھی کوئی ناشتہ ہوتا ہے؟ تیمور کے ساتھ نشست سنبھالتے ہوئے منصور ملک بڑی بے تکلفی سے سارا سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی لالا، ابھی بنواتی ہوں۔ تیمور نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہے کیونکہ آج کل وہ دیر سے اٹھتا تھا اور یہ ساس بہو فارغ ہو جاتی تھی۔ ان کی بے تکلفی سارا کو پسند آئی تھی۔ انہیں جواب دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کچن میں خانسماں تھی لیکن وہ خود جا کر اس کے ساتھ مصروف ہو گئی اور تقریباً 20 منٹ میں اس نے ناشتے میں انواع و اقسام کی چیزیں بنا لی۔ اسے معلوم تھا کہ منصور ملک کھانے پینے کے شوقین ہیں لیکن اس کھانے پینے کے شوق نے ان کی پرسنالٹی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ ایک تو وہ فوجی بندے تھے، فٹنس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ 2 بیٹوں کے باپ بننے کے بعد آج بھی وہ گریسفل دکھائی دیتے تھے۔ ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر وہ ان سب کو ڈائننگ ہال میں لے آئی تھی۔ خود ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ خانسماں کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا کر چائے بنانے لگی۔ کچن کی ایک کھڑکی ڈائننگ ہال کی طرف بھی کھلتی تھی۔ بھائی کے ساتھ باتوں کے دوران ناشتہ کرتے تیمور کی نظر کہیں بار کچن کی کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ اس کے ہر انداز میں مالکانہ اور ایک اپنائیت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ سب چیزیں سارا کی شخصیت میں آج سے پہلے تیمور نے نہیں دیکھی تھی۔ تیمور کو اس کے وجود میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر منصور ملک 2 دن رہے اور ان 2 دنوں میں وہ بھائی کی کمپنی میں بے حد حشاش بشاش دکھائی دیا۔ بیجی بھی ان کے محفل میں شریک رہی لیکن سارا تیمور کے رویے کی وجہ سے ذرا دور دور ہی رہی تھی۔ بیجی عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سارا انہیں تنہا بیٹھی نظر آئی۔ یہ تیمور کیا اپنے کمرے میں چلا گیا؟ سارا سے استفسار کرتے وہ اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔
پتر تُونے محسوس کیا جب سے تیمور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ خاموش سا ہو گیا ہے؟ بیجی نے بڑی کھوجتی نگاہوں سے اس کی سم دیکھا تھا۔ نہیں بیجی، آپ کو وہم ہوا ہے۔ انہیں مطمئن کرتے سارا کے دل پر ایک گھونسا لگا تھا۔ ہائے بیجی، آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے؟ اچھا پتر تو کہتی ہے تو ٹھیک ہوگا۔ وہ ایک دم ہی پرسکون دکھائی دینے لگی۔ سارا کو ان کی سادگی اچھی لگی تھی لیکن وہ حقیقت ان سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پتر تو بھی تو ڈاکٹر ہے نا، ذرا اچھی طرح سے اسے دیکھ لے۔ وہ تو شروع سے ہی لاپرواہ ہے۔ بچپن میں اگر کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، دوا نہیں کھاتا تھا۔ پھر بھی پتر تو اس کا دھیان رکھا کر۔ بیجی کو اس کی طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ماں تھی، بیٹے کی عادتوں کے متعلق بتاتے اسے بڑی محبت و شفقت سے سمجھا رہی تھی۔ پھر بیجی اس سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ 11 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے اٹھی تو وہ بھی اپنے دل پر ڈھیروں بوجھ لیے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور تیمور آنکھوں پر ایک بازو رکھے بیڈ پر دراز تھا۔ سارا بھی بیڈ کے سمت آ گئی، اپنا تکیہ بیڈ گراؤنڈ سے لگا کر بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے آج کوسوں دور تھی۔ گردن موڑ کر تیمور کی سم دیکھا تھا۔ ہلکے ہلکے خراٹے اس کی گہری نیند کی علامت تھے اور کچھ وہ میڈیسن کے زیر اثر بھی تھا۔ ہلکی دودھیا روشنی میں اس کا آدھا چہرہ، جس میں کھڑی مغرور سی ناک اور انابی ہونٹوں پر جھکی مونچھیں بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سارا یکلک اس کے آدھے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ گھمسان کارن تو اس کے اندر اس دن سے چل رہا تھا جس دن سے اس نے حقیقت جانی تھی، لیکن آج بیجی کی باتوں نے اسے عجیب سے اضطراب میں ڈال دیا۔ تیمور کو دیکھتے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ سارا، یہ شاندار شخص صرف تمہارا ہے، ہاتھ بڑھاؤ، یہ فاصلے ختم کر لو، کیونکہ اب پہل تمہیں کرنا ہوگی۔ دل کے ہاتھوں آج وہ بری طرح ہاری تھی۔ بس اب وہ نہ خود تڑپ سکتی تھی نہ تیمور کو تڑپا سکتی، لیکن اسے اپنا غصہ بھی اسی پر نکالنا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ کب تیمور کے سینے پر سر رکھ کر اشک بہانے لگی تھی۔ تیمور گہری نیند میں تھا۔ یکلک ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب سویا ہوا ذہن بیدار ہوا تو سارا کو اپنے سینے پر اشک بہاتے دیکھ کر گویا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سارا، زیر لب بڑبڑاتے اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ روشن کر دیا تھا۔ اسے میں تمہاری نفرت سمجھوں یا مجبوری؟ کیونکہ محبت تو تم بہرحال مجھ سے نہیں کر سکتی۔ لیمپ کی روشنی میں سارا کے وجود کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے گہرا طنز کیا تھا۔ کیوں؟ محبت صرف تم ہی کر سکتے ہو کیا؟ اس کی بات سارا کے سینے میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے اٹھی تھی۔ تیمور نے بری طرح چونک کر اس کی سم دیکھا، آنسوں سے تر خوبصورت چہرہ، بھیگی بھیگی شکوہ کرتی آنکھیں، تو اسے آج کوئی نئی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ تیمور ملک، مجھے صرف تم اتنا بتا دو کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم میری زندگی، میری محبت کو اپنے بھائی کے دامن میں ڈال دو؟ تم نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ خود تو تم نے قربانی دے کر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ لیے تھے، مجھے کیوں سولی پر لٹکا دیا تھا؟ بولو، جواب دو۔ سارا کو واقعی بے حد دکھ تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تیمور کو ایک شوق سا لگا تھا، اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، لیکن وہ فی الحال خاموش تھا۔ تم نے اس سچائی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، لیکن میں نے وہ ڈائری پڑھ لی ہے۔ تیمور صاحب، سارا غصے میں گھرائی تھی۔ سارا، اس انکشاف کو اس کی زبان سے سن کر تیمور نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دل کہہ رہا ہے تم سے عمر بھر بات نہ کروں۔ اس کے سینوں کو اشکوں سے بھگوتے وہ ڈائری پڑھنے کی تمام داستان اسے سنا رہی تھی۔ تمہارا دل تمہارا کہاں ہے میری جان، وہ تو ایک عرصے سے میرا ہو چکا ہے۔ تیمور لہجے میں ڈھیروں محبتیں لیے اس کی چمکتی مانگ پر اپنا چہرہ ٹکاتے سرگوشی کر رہا تھا۔ تیمور، تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سارا کے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھو سارا، منصور لالا کی ویران زندگی اور پھر انہوں نے خود شادی کے لیے تمہارا نام لیا تھا، ان دونوں باتوں میں اور جذباتیت نے مجھ سے وہ کام کروا دیا جو کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور آگے منصور لالا نے اور قسمت نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا، اس پر بھی میں حیران تھا۔ میں تو نکاح والے دن بے یقینی کی کیفیت میں رہا۔ تمہاری طرف سے ایک خوف ہنوز طاری تھا کہ تم انکار کر دو گی، لیکن بعد میں سمیہ بھابھی سے معلوم ہوا تھا کہ تمہیں بیان نکاح کے ٹائم پر سرپرائز دیا گیا تھا۔ اس پر مجھے بیجی نے کہا تھا کہ بیٹیاں ماں باپ کی عزت پر خاموشی سے قربان ہو جاتی ہیں اور اف بھی نہیں کرتی ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ تم نے کس سچویشن میں نکاح نامے پر سائن کیے ہوں گے۔ حالات نارمل ہو جانے کے بعد سارا، میں منصور لالا کو حقیقت بتا سکتا تھا، لیکن صرف اس لیے خاموش رہا کہ میرا بھائی میرے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ احساس انہیں کبھی میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھانے دے گا کہ انہوں نے میری محبت کو اپنانا چاہا تھا۔ میں نے بھی ان کا بھرم رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ سارا، اگر تم نے ڈائری نہ پڑھی ہوتی اور اب میں تمہیں سچائی بتاتا تو کیا تم یقین کر لیتی؟
اس کی لرزتی پلکوں کے کھیل کو دیکھتے ہوئے تیمور نہ جانے یہ سوال کیوں پوچھا تھا۔ تیمور، تم ایک بات بتاؤں، میں تم سے اسی دن ہار گئی تھی جس دن مجھے اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی تھی۔ میں نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں اپنے آنے والے بچے کو اپنی ضد کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گی، کیونکہ اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوگی۔ دماغ نے تو مجھے کب کا سمجھا دیا تھا، لیکن یہ دل جو تھا نا، یہی مان کے نہیں دے رہا تھا، بے حد سکون سے کہتے سارا نے اپنے ساتھ بیٹھے تیمور کے شانے پر سر ٹکاتے آنکھیں مول لی تھی۔ سارا ادھر دیکھو۔ تیمور نے بغور اس کی جانب دیکھا تھا، چہرے کے ارد گرد بکھری لٹوں کے درمیان اس وقت سارا کا چہرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بدلیوں سے جھانکتا چاند۔ سارا نے دھیرے سے اس کے شانے سے سر اٹھایا، اس کی سمت دیکھا تھا۔ تو پھر ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں۔ اس نے سارا کے شانے سے ہوتی لمبی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے بل کھولنا شروع کر دیے تھے، اور لہجہ اس کا چاہتوں کی شدت کے لیے خمار آلود تھا۔ تیمور، مجھے تنگ مت کرو، میں ابھی جا کر بیجی کو بتاؤں گی۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے سارا واقعی نروس ہو رہی تھی۔ بیجی تنگ کرنے کی نوعیت پوچھیں گی، پھر کیا بتاؤ گی؟ ہنوز اس کی چوٹی کے بل کھولتے تیمور کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ یہی کہ آپ کا بیٹا بے ربط ہوتے، بات ادھوری چھوڑ کر وہ بری طرح جھلائی تھی۔ ہاں، تیمور کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سارا نے اسے جواباً گھور کر دیکھا تھا۔ وہ جھلاتی ہوئی سارا کو اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے شوخی سے سرگوشی کرتے اس کی کھلی زلفوں میں تقریباً چھپ گیا تھا۔ بہت فضول ہو تم، شرمائی لجائی سارا بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، کیونکہ تیمور کی محبتوں کے سمندر نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر اس کے بھاگنے کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ اور یہ تھا آج کا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور سوری لیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی یہ 10:30 پر ریکارڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے، تو آئی نو مجھے پتہ ہے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، اور آدھا گھنٹہ تو اس کو سیو ہونے میں لگے گا ایڈٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اپلوڈ ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اٹ مینس کہ 12 بجے تک کام ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر 12 بجے، اور آپ لوگ جب بھی اس کو سن کر ختم ہوں گے تو 12:30 تو ہو چکے ہوں گے، تو کچھ لوگ فوراً تو نہیں آئیں گے، تو 1 بج ہی چکا ہوگا، تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔